عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. جیل بھی نہیں توڑ سکی. اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے. کتنی بے نظیر، کتنے لیاقت علی خان، کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ یہ عمران خان کا بھی درد ہے، یہ نواز شریف کا بھی درد ہے، یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے، یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں. آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 10 سال پہلے اللہ بزرگ برتر نے مجھے موقع دیا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا، تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں، شاہ جی نہیں ہیں، خان صاحب نہیں ہیں. اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن نواب صاحب موجود ہیں. یو بی اے وٹنس. اگر آپ کو میں 10 سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی، اور میں 10 منٹ کے اندر اس کو، اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں، دوبارہ میں یہ بات کروں، مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے 100 ناموں کے نیچے، ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں 25 کروڑ عوام. ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہے جو پیچھے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کے بلند و بالا پہاڑوں سے آیا ہے. مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحب کی، جو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کی تھی. وٹو صاحب نے فرمایا تھا، میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آ کے میں اپنی بات کر سکوں. تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنی بات کیجئے، دوسرے کی سنیے، اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں. وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی، ہماری طرف سے بھی ہوئی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لیڈرز ہیں. ہر باپ ہر ماں اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے. جو درد آج وسیم صاحب آپ نے بیان کیا، پچھلی اسمبلی میں نے یہ بات کی تھی، ہم سب پاکستانی ہیں. پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا، پنجابیوں نے قربانی دی، سندھی بلوچ سب نے. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں، سب سے بڑی قربانی پاکستان کے لیے اگر کسی نے دی ہے، اردو سپیکنگ نے دی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا. آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ. تو آج سے 10 سال پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی فل توجہ آج مجھے چاہیے. آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لابی میں دیکھا تھا. میں نے 10 سال پہلے بات کی کہ اللہ ان 100 ناموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید محی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن والی المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار نافع النور ہادی البدیع الباقی وارث الرشید الصبور. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ ہو یا ہم ہو، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے. اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی، میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، لاء میں میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں. اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے، ان کے فرمودات پہ جاتے، یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا. اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ،
یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی، حکومت کیسے کرنی ہے، فائنانس کیسے چلانا ہے، لا منسٹری کا کیا کام ہے، بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے، آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے، سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے۔ میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں، جو بھی حکومت آتی ہے جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم کہیں گے برا بجٹ ہے، یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے، لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ اپنے سینٹرل آفس میں، جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے، ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا لکھا ہے، ہمایوں صاحب اورنگزیب صاحب بڑا لکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا، مفہوم ہے تقریباً، الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً، کہ I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system، ایسا ہی ہے، اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کہ the western economic system has given the world nothing but 2 world wars۔ تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا، راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری، سود سے پاک معیشت دیں۔ مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی، اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست، تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا۔ ہاں مشکل ہے اور جیسا مشکل ہے، لیکن سفر وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step، let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters۔ دوسرا، قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے، اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس، جیسے ان کو if the evil has touched them۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم۔ اللہ ربا کو ختم کرتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے، چاہے نون بنائے، پیپل پارٹی بنائے یا ہم خان صاحب بنائیں۔ اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑی سخت آیت ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں، آپ خود شاہ صاحب آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میں بھی ہمت نہیں، ہم میں کسی میں ہمت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون۔ اور جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی؟ 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے؟ میری بہن نے باتیں کی شازیہ مری صاحبہ نے، میں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ایک ریاست اسلام، ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے ٹو ٹیک along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support,
ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، ہم نے ان کو اٹھانا ہے، سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے، وہ بچے جو یتیم ہیں، وہ وڈوز، what about them؟ ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی، اور وہ یہ ہے، بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے، کون وارث ہے. the sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے، اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not to some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے. جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں، اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. But who will decide the policies؟ میرے آنریبل لا منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا، مفہوم یہ، الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عوام تو چن لیتی ہے، اس عوام نے تو چنا لیاقت علی خان کو بھی چنا، کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جا کے ہسٹری پڑھو. آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن پڑھو، اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ، ادھر ہم ادھر تم کا، لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یحییٰ کا کیا کردار تھا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر خدا نہ کرے، معاذ اللہ یہ ملک تا قیامت رہے گا، لیکن اس سے سیکھیں، اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو، بھٹو کو. آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. DGISPR صاحب، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن، yes we are with you, make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. جس نے بھی کیا ہے، ہم میں سے ہے، کسی اور میں سے ہے. میرا لیڈر تو اس وقت جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں. میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح، ماں جی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کورونا میں ہیرو ہے اس قوم کی. یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا. میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس عوام میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے. میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں. میرا سوال یہ ہے، کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، 90 میں IGI کس نے بنائی؟ 90 میں IGI کس نے بنائی؟ کیوں اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا؟ اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا، آرمی چیف کو برطرف حکومت ختم کی گئی. 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے
تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں کہ آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند, آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے. اس پہ لائف اٹیک, 1-2 منٹ جی, اس پہ آخری اٹیک ہوا, لائف اٹیک ہوا, باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر, کتنے لیاقت علی خان, کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمن میں دیدور پیدا, مقدمہ جمہوریت یہ ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, do not fight for power. Don't go into politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. شکریہ. آپ رانا صاحب, شکریہ. مائک کھولیں, مائک کھولیں. صاحب کی جماعت میں ہیں, آپ کھڑے رہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں, میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب قائد کی ہو, پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو, پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے, میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی, ہم اپنا اسٹیچر بڑھائیں, اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں, پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں. اور اس شعر کے ساتھ, اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے, صاحب ذوق ہیں, یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ عمران خان کا بھی درد ہے, یہ نواز شریف کا بھی درد ہے, یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے, یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. جاگن والیاں, جاگن والیاں رچ کے لٹیا, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں, لالی اکھیں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, عمران خان پائدہ باد. شکریہ, شکریہ.